سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آپ کے علم میں ہے کہ روزے اور رمضان کی بحث آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ اجیبو دعوت داعی اذا دعان، قریب ہی نہیں ہوں بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ ایمان رکھیں مجھ پہ پختہ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ رشد اور ہدایت پانے والے بن جائیں۔ تو یہ دعا کے تعلق سے یہ آیت یہاں پر آ گئی ہے۔ سب سے پہلے روزے کے حساب سے بتایا گیا کہ روزے فرض کیے گئے، پھر کہا گیا کہ گنتی کے چند دن ہیں، اس سے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ جو سفر میں ہو، جو مریض ہو، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیا کرے۔ اور اس اعتبار سے اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ دعا، رمضان اور روزے کے ایک تعلق دعا کے ساتھ بھی ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کے سامنے اپنی ریکوائرمنٹ رکھتا ہے، اس سے اپنے مسئلے حل کراتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو خود روزانہ اس دنیا والے آسمان پر نزول فرماتے ہیں آخر وقت میں، رات میں، تہجد میں، اور اعلان لگایا جاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو دے دیا جائے، ہے کوئی استغفار کا طلب کرنے والا اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ آواز روزانہ لگ رہی ہے۔ روزے کے اندر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 وقتوں میں بہت خوشی کی خبر ہے۔ ایک وہ وقت جب آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اس وقت اللہ سے کلام کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور ایک وہ وقت جب افطار کا وقت ہے، جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، یہ وقت بھی دعا کا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اسلام کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اس کے رب کو اس کے بندے سے دور نہیں رکھا گیا ہے، اور دوسرے مذاہب میں آپ جائیں گے بیچ کے اندر میڈیٹر بیٹھا ہوا ہے، میڈیٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کر اپنی ریکوائرمنٹ اس سے رکھیں، وہ من مانی چیزیں آپ سے لے گا، پھر اس کے بعد آپ کے عرض و گداز آگے پہنچائے گا۔ یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے دنیا کے اندر انسانوں کا۔ اسلام کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ جب بندہ چاہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا تب وہ بہت اچھے سے وضو کرے اور سجدے کے اندر اپنا سر رکھ دے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، یا نماز پڑھے لمبے سجدے کرے اس کے اندر بات رکھ دے، اور پھر گڑ گڑا کے خفیہ طور پر بلند آواز میں جیسے چاہے اس سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اللہ سے باتیں کرے اور اللہ سے اپنے مسئلے حل کرائے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں تو بالکل قریب ہی ہوں۔ یہاں پر کسی پوپ، کسی پادری، کسی پنڈت، کسی پیر کی بیچ میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سب محاشے کے نام جو پیسے آتے ہیں ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ بندہ ہاں کوئی چیز اگر حائل ہے، کوئی چیز جو بیچ میں رکاوٹ ہے تو وہ ہے ہماری خباثتیں، وہ ہے ہمارے اعمال، وہ ہے ہمارے معاملات، وہ ہے ہمارے اخلاق، وہ ہے ہمارا کردار۔ وہ چیز ہمارا بیچ کے اندر حائل ہے، لہٰذا پھر جائیں گے کسی پیر کے پاس، کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یہ لیجیے نذرانہ آپ ہمارے لیے دعا۔ تو بندے اور اللہ کے درمیان میں کچھ بھی چیز ہے، بلکہ قرآن حکیم کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ وہاں ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہر انسان کے ساتھ اللہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ وہاں ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو۔ تو یہاں دعا کا تصور بتایا گیا، خاص طور پہ رمضان کے اندر روزوں کے اعتبار سے اور روزے اور رمضان کی بحث کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں یہ آیت آ گئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُوا دَعْوَتَ الدَّاعِی اِذَا دَعَانِ، اور آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ یقین دلایا کہ میں قریب ہی ہوں، اور پھر فرمایا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، قریب ہی نہیں ہوں بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی آپ پکاریں گے، جب بھی آپ اپنے وہاں، تب بھی اللہ تعالیٰ سننے کو تیار ہے۔ یہاں پر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں نیند اور اونگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نیند آ گئی ابھی تھوڑا 2 مہینے آرام کریں گے، ابھی کوئی ریکویسٹ نہیں، یہ سب میٹر نہیں ہے یہاں پر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب چاہے بندہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سننے کو تیار بیٹھا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیے اور کتنا یقین دلایا جائے آپ، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یعنی کہ بندے کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اگر آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، بسا اوقات بندہ اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام، مجھے یہ دے دے، اسے اللہ کو معلوم ہے کہ تجھے یہ دے دیا جائے گا تو اپنے لیے گناہوں کا کتنا معاملہ اکٹھا کر لے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ناپ تول کر جس کو جتنی ضرورت ہے اس اعتبار سے دیتا ہے۔ آپ مانگیں گے کروڑوں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے لاکھوں دے، لیکن دے گا، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا دعا قبول کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جو مانگتا ہے بندہ اسے دے دیا جاتا ہے، کروڑوں اربوں بھی دے دیا جاتا ہے، تو اللہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو مانگا دے دیا۔ دوسرا، جو مانگا وہ نہیں دیا بلکہ جو بیٹر تھا وہ دے دیا، کیونکہ آپ کے لیے وہ شر تھا جو آپ مانگ رہے تھے۔ اور تیسرا، آپ نے جو مانگا وہ قیامت کے اندر آپ کے لیے رکھ دیا گیا اس سے بہتر۔ تو بندہ جب آنکھ بند ہوگی اور جب اپنی دعاؤں کا مظہر جب آخرت میں دیکھے گا تو وہ آس کرے گا، وہ کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کہ یہاں اتنا مل رہا ہے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب ایک بات آئی، 3 یقین دلانے کے بعد ایک بات یہ آئی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ مجھ پہ پختہ ایمان رکھیں، اپنے معاملات میرے سامنے لائیں، اپنے معاملات یہ نہیں کہ 3 عرض تو کرنا یہ ہے کہ اگر اپنا مسئلہ کسی انسان سے اٹکا ہوا ہے اور آپ بار بار اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، تو 3 بار کے بعد جانا اس کے پاس بھی درست نہیں۔ کیا سوچا ہے تم نے کہ یہی بندہ تمہارا کام کرا سکتا ہے؟ ارے کام کرانے والا تو اللہ ہے۔ تو وَلْيُؤْمِنُوا بِی، یہ ون وے نہیں ہے کہ آپ دعائیں لیتے پھرے اور اللہ معاف کرتے رہے اور ایمان آپ کی سازشوں کو دوسروں کے ساتھ، اللہ سے بغاوت، جمعے کے دن مسجد فل، باقی رمضان کے بعد مسجد گل۔ یہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ یہی کہ آپ کتنی بھی دعائیں مانگو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بلکہ آپ پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو یہ کام بھی ہو جائے گا اور ہو رہا ہے۔ بلکہ دعا کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی شامل ہے، وہ ہے حلال رزق، رزق حلال، حلال غذا سے پنپا ہوا بدن ہے اور حلال غذا اپنے معاملات میں رکھتا ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کی اولین شرط ہے۔ لہٰذا ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک شخص جو پیدل حج کو گیا ہے اور اس کا جو احرام ہے وہ بھی پراگندہ ہو گیا ہے، پورا دھول میں ہو گیا ہے، انسان خود اس کی حالت خستہ ہے اور وہ خانہ کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے قبول ہو اس شخص کی دعا کہ اس نے جو احرام پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی کا پہنا ہوا ہے، کیسے قبول ہو اس کی دعا کہ اس کا جو بدن بنا ہے یہ حرام کی کمائی سے بنا ہے۔ تو دعا کی مقبولیت کی شرط، ہر سال عمرے ہو رہے ہیں، ہر سال آدمی جا رہا ہے، لیکن ذرا غور کر لے کہ وہ کس طرح سے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ چیز اس کی اولین شرط ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پختہ ایمان رکھیں، پختہ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے احل لکم لیلۃ الصیام، آپ کے لیے روزے کی راتوں میں آپ کی بیویوں کو حلال کر دیا گیا ہے، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے جو روزے تھے اس کے اندر رات کا بھی روزہ ہوتا تھا اور یہ تصور تھا کہ وہ بیویوں کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ دن کے اندر ہماری روزے کی حالت کے اندر جو پابندی ہے اس کے اندر بیوی سے سیکس منع ہے، لیکن روزے کی راتوں میں آپ بیویوں کے پاس جائیں، یہاں پر حکم کیا گیا ہے، اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ پراپت کریں۔ ایک لکھ دیا گیا ہے، ایک سکون اور دوسرا اولاد، یہ یہاں پر آپ کو ملے گی۔ اور یہ ایک عجیب اعضا جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں اور دن بھر اس کا روزہ ہوتا ہے، اسے خواہش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈینائی نہیں کر رہا ہے یہاں پر، یہ کوئی ہماری وہ ویسا نہیں ہے جو کہ راہبوں نے اپنے لیے کر لیا کہ انہوں نے اپنے اوپر جو یہ رہبانیت
لکھ دی اور پھر اس کے بعد روک نہیں پائے تو حرامی بچوں کے قبرستان جو ہے چرچ کے نیچے بن گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ حلال جذبے کو روکا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور تمہارے پاس بیویوں کے پاس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عفا عنکم، وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، لہذا وہ چیز تلاش کرو جس کا حق ہے. یہاں پر بیویوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے. بیویوں کے جذبات، آپ اپنے نیک متقی بنے میں آپ نے دوری اختیار کر لی ہے، دن بھر وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے روزہ آپ کے روزے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی تیاریاں سحری کو لے کر، اور بعد میں بھی وہ آپ کے کھانے وانے کا نظم کر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی نیڈ ہے. آپ تقوی کے چکر میں آپ یہ سمجھ کے کہ اس کو بھی سکون چاہیے بھائیوں، یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور سیکس بھی جو آپ کر سکتے ہیں سب رات کو اندر اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا. اللہ شرماتا نہیں ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یہ روزے کے تعلق سے آ رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، اللہ جانتا ہے. ایک چیز یہ عرض کرنی ہے صدقہ فطر کے حوالے سے. 57 روپے 2.25 کلو گیہوں کی رقم ہے. اس کے علاوہ 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش، اس کی رقم علماء نے طے کر دی ہے. گیہوں کی 57 روپیے اور جو کی 131 روپیے، کھجور کی 980 روپیے، کشمش کی 915 روپیے. یہ ایک آدمی کے فطرے کے پیسے ہیں. جو شخص جس طرح کا کھان پان استعمال کرتا ہے، جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹیٹس اور معیار بنایا ہے، اسی حساب سے دینا چاہیے. یہ صدقہ فطر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقہ فطر انفاق نہیں ہے، یہ صدقہ فطر آپ کے گھر کے ہر بچے کا لگے گا، خواہ وہ بالغ ہو، خواہ نابالغ ہو، خواہ جوان ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ بچہ ہو. ہر اعتبار سے گنتی کے حساب سے پیسے نکالنے ہیں عید کی نماز سے پہلے پہلے. دوسرا عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت رابع حسن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. رائے بریلی کا آپ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے قائد اور بہت بڑے کہہ سکتے ہیں کہ استاذوں میں شامل رہے. جو علماء اکرام کا طبقہ ہے ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے. یہ امت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کریں.